बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो पैगाम के ज़रिए और सोशल मीडिया के तवस्सुत से और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ, बल्कि पता तो सबको है, लेकिन मैं ये एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात, जहाँ पर हम रोज़ाना वाक़यात सुनते हैं, कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक माँ को उसके बच्चों के सामने रेप किया गया, कभी सुनने को मिलता है कि एक बेटी को उसके बाप के सामने रेप किया गया, कभी सुनने में मिलता है कि एक बहन को उसके भाई के सामने और इसी तरह एक बीवी को उसके खावंद के सामने। यानी देखिए, पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ था ज़ैनब का। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे, जैसे ज़ैनब के जो कातिल थे या उसके साथ जिन्होंने ज़्यादती की थी, तो उस पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल था और अवाम यही कह रहे थे कि भई इसको आप सरेआम फांसी दो, ताकि जो है ना आइंदा कोई शख्स इस तरह की करने की जसारत ना करे। लेकिन अवाम का जो जज़्बा था, अवाम का जो कहना था, उसको पस पर्दा रख दिया गया और उसको जो है ना कुछ तरजीह न दी गई और अपनी तरफ से एक फ़ैसला किया और उसको जेल में ही फांसी दी गई। चलें, ये भी एक अच्छा फ़ैसला था, उसे भी फांसी हो गई। लेकिन चूँकि अवाम का जो कहना था या अवाम का जो चाहत थी कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, तो वो एक इंतहाई दुरुस्त चीज़ थी। क्योंकि देखिए, उसके बाद जब हमने देखा कि ज़ैनब के कातिलों को एक जो है ना जेल के अंदर ही फांसी हो जाती है, तो हमने देखा कि उसके बाद वाक़यात बिल्कुल भी रुके नहीं, बल्कि वाक़यात में ज्यों-ज्यों वक्त गुज़रता गया, तो एक्सपोनेंशियली जो है ना ये वाक़यात बढ़ते गए। जैसे अगर पहले जो है ना 1 महीने में एक वाक़या सुनने को मिलता था, फिर कुछ अरसा गुज़रा तो एक जो है ना 30 दिनों में 2 वाक़यात हो गए, करते-करते 1 हफ़्ते में 2 हो गए और अब 1 हफ़्ते में यानी जो है ना 30 से भी ज़्यादा वाक़यात। क्योंकि एक दिन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि सिर्फ़ पंजाब के इलाके में, और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके किसी भी इलाके में या किसी भी जगह पर मुल्क में अगर किसी का कोई रेप होता है, तो वो जो है ना मीडिया उसको रिपोर्ट कर लेता है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जो किसी की जो है ना पहुँच तक नहीं जाते और वो वैसे ही बस जो है ना गुज़र जाते हैं। तो जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देखी, जिसमें वो बता रहे थे कि एक दिन में 7 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। अब देखिए, इस पर हर एक शख्स जो है ना ऐसे वाक़यात जब सुनता है कि एक माँ को उसके बच्चों के सामने और दीगर इस तरह के जब वाक़यात सुनता है, तो यकीनन उसको जो है ना एक दिली दुःख होता है और एक वो जो है ना मैं कह सकता हूँ कि बड़ा मायूस होता है कि यार, मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे इतनी दरिंदगी होती है और यहाँ पे कोई कानून भी नहीं है कि जो है ना कानून इन मुजरिमों को सज़ा दे। बहरहाल देखा जाए तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो अदलिया है, वो जो है ना हर किसी की अपनी-अपनी बातें होती हैं, कोई क्या, कोई क्या। तो अभी जो है ना, एक जो वाक़या देखने को मिला था लाहौर मोटरवे पे कि एक माँ को उसको बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो इस पर शुक्र है कि इमरान खान साहब ने एक एक्शन लेते हुए ये भी एक अच्छा फ़ैसला है कि ऐसे लोगों को नामर्द किया जाए। बहरहाल इससे बेहतर तो यही था कि क्योंकि इस्लाम ने जो है ना कोई भी अगर कोई जुर्म करता है, तो हमारा जो दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और वैसे भी ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे जो कानून हैं, हमारे जो जितना भी जो निज़ाम है, हमारे जो इदारे हैं, हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक चले और यहाँ पे हर एक फ़ैसला कुरान और हदीस के ज़रिए हो। यानी अगर कोई भी अगर आपके पास अदालत में अगर कोई मुजरिम जाता है, कातिल जाता है, कोई ज़ानी जाता है और इसी तरह से किसी भी किस्म का कोई मुजरिम जाता है, तो उनको फिर जो है ना हमारी अदालतों को, हमारे जो इंसाफ़ देने वाले इदारे हैं, तो उन्हें फिर जो है ना कुरान को खोल के देखना चाहिए, हदीस को खोल के देखना चाहिए कि हाँ जी, हमारा कुरान, हमारी हदीस इस मुजरिम के बारे में क्या कहती है। तो उसके ऊपर फ़ैसले करने चाहिए, क्योंकि देखिए, अल्लाह पाक ने जो हमें कानून दिए, हमारे इस्लाम में जो कानून है, तो वो यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त कानून है, क्योंकि अल्लाह के कानून उनको कोई जो है ना कमज़ोर नहीं कह सकता। यानी अगर एक चोर की सज़ा हाथ काटने की है, तो यकीनन अगर चोर के हाथ काटे जाएँ तो फिर चोरी देखने को बहुत कम मिलेगी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आपको कोई देखते हैं, आप कोई ज़ानी हैं, जैसे ये लोग छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, ऐसी बात करते हुए भी रूह काँप उठती है। तो क्योंकि एक दिन पहले कराची की मैंने एक तस्वीर देखी, जिसमें मैं देखता हूँ कि तकरीबन 4-5 साल की एक बच्ची होती है, तो यानी उसकी साथ रेप हुआ और उसको फिर मेरे ख़्याल में जलाया गया या उसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। बहरहाल उसकी हालत देखने के काबिल नहीं थी। तो अगर उसको देख के मेरी रूह काँप उठी, या आपने भी देखी होगी, आपकी भी यकीनन काँपी होगी, तो उसके वालिदैन पे क्या गुज़री होगी, हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन हमारे जो इदारे हैं,
بدقسمتی سے جو ہے نا کچھ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی ہیں۔ ایک تو جو ہے نا یورپین کنٹریز کے شاید کچھ دباؤ ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو ان کو سرعام روڈ پہ لٹکانا چاہیے، یا پھر ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس کا جو اصل جو سزا ہے اسلام میں، شریعت میں، وہ یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ بہرحال یہ چیز اب نہیں ہو سکتی بدقسمتی سے، جیسے میں نے کہا کہ یورپین کنٹریز کے کچھ دباؤ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا کچھ رولز ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ لوگ پھر جو ہے نا ہیومن رائٹس کے بارے میں سکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو جب ہم کسی کو اس طرح سے اگر کریں گے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے، تو ان سے میرا سوال ہے کہ اور بلکہ پوری عوام کا سوال ہے جو اس طرح سے جو مطلب وہ پوچھتی ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ جب ایک جو مجرم ہے، جیسے میں زینب کو مجرم کو ہی پکڑ لیتا ہوں اور اسی پہ بات کرتا ہوں کہ زینب کا مجرم ہے، اگر اس کو اس وقت پر اگر سزا ہو جاتی، یعنی اس کو اگر سنسار کیا جاتا یا سرعام پھانسی دی جاتی، تو وہ اگر میں مان لیتا ہوں چلیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، تو وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن، تو پھر آئندہ یہ بار بار یہ ایک ہفتے میں اور ایک دن میں 7 سے 8 واقعات جو صرف میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ لگاتار آپ دیکھیں نا، یہ ہیومن رائٹس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے نا، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو جاتی ہو رہی ہے اور ان کو قتل ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے نا اس طرح سے اتنی بے دردی سے مارا جاتا ہے، تو یہ یقیناً ہیومن رائٹس کی ہی وائلیشن ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا، میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کا کچھ کام کرتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان پر اپنی جو ہے نا ایک جو جنسی تسکین ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر پھر ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں، تو وہ یقیناً انسان ہیں ہی نہیں۔ ان کو اگر کسی بھی طرح سے مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سنسار کیا جائے، ان کو سرعام پھانسی دی جائے، تو میں اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں سمجھتا، کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو تب ہوگی کہ جب ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ماؤں کے ساتھ بچوں کے سامنے، بیوی کے ساتھ اس کے خاوند کے سامنے، خاوند کو باندھ کے، والد کو باندھ کے اس کے بچوں کے سامنے، اس کی بیٹی کے سامنے، اس کے ساتھ مطلب اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس طرح سے درندہ جو ہے نا ایک صفت شخص ہونے کا مطلب ایک ثبوت دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو اگر انسانوں میں شمار کیا جائے تو یہ میرے خیال میں انتہائی زیادتی ہے کہ ان کو انسان ٹھہرا کر آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ ہونے سے بچاتے ہوئے آپ ان چھوٹے بچوں کی زندگیوں کو اتنا خطرے میں، اور بلکہ جو ہے نا آپ ان کو مطلب ایک کتنی بری طرح کی موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کے لیے جو ہے نا، اگر میں ہوں تو میں جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہوں وہاں تک اٹھانی چاہیے، آپ بھی ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا ملک پاکستان میں اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں جتنا ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور ادا کریں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو اسلام ہے اس نے ہمیں سکھایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک پاکستان کے ایک سائڈ پہ رہتا ہوں اور دوسری سائڈ پہ کہیں پہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے، تو ہمیں وہاں پہ جو ہے نا اس پہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ تو میں ایک سائڈ پہ رہتا ہوں، یہ دوسری سائڈ کا واقعہ چھوڑو اس کو یار، یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا، میری بہن تو نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی پڑوس میں یا کسی دوسرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے خوش نہ ہوں، یا پھر آپ اس کو دیکھ کے بے خبر نہ ہوں کہ بھائی چھوڑو ابھی تو اس کے گھر میں آگ ہے، میرے گھر میں تو نہیں ہے جو میں اس کو بجھانے کے لیے جاؤں یا اس کو ہیلپ کروں، نہیں، کیونکہ یہ آگ ہے، اس کو میں آگ سمجھتا ہوں، بلکہ آگ سے کچھ خطرناک چیز سمجھتا ہوں، ایک اس کو میں سلابی ریلے سے خطرناک سمجھتا ہوں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے بالکل فرنٹ پہ ایک گھر پہ سلابی ریلا آ چکا ہے اور آپ اس کے بالکل بیک پہ رہ رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو اس کے گھر پہ ابھی پہنچ رہے، حالانکہ اس کو گھر کے گزر سے آپ کے گھر پہ ہی آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز کے یعنی کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ درندے ملک کی ایک سائڈ پہ یا ایک جگہ پہ ایسے ہی کام ہو رہے ہیں، تو یہ درندے کل آپ کے گھر تک بھی پہنچیں گے، اور آپ کے بچوں، آپ کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں، آپ کی بیویوں کو بھی اسی طرح سے جو ہے نا درندگی کا شکار کرتے رہیں گے۔ تو اس پر میری جو ہے نا جو بڑے ادارے ہیں، ہماری وزیر اعظم عمران خان سے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور آرمی چیف صاحب سے، ان سارے جو بڑے لوگ ہیں، ان سے میری بھی گزارش اور یقیناً آپ تمام سننے والوں کی بھی یہی گزارش ہوگی کہ ان لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔
ان کو انسانوں میں شمار ہی نہ کیا جائے کہ یہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کو وائلیٹ، یعنی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس تو تب وائلیٹ ہوں گے، جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ جب آپ ایک انسان کے ساتھ اگر اس طرح کی کچھ جو ہے نا اگر کوئی سزا دیں گے یا کچھ، تو ان کو مطلب انسان نہ سمجھتے ہوئے، ایک درندہ صفت شخص سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے نا سریعام پھانسی کا جو مطالبہ ہے عوام کا، اس پر جو ہے نا انہیں لبیک کہتے ہوئے اس طرح کے مجرموں کو بالکل بغیر کسی جو ہے نا جیسے ایک ہمارے ملک میں سسٹم ہے نا کہ اگر کوئی بڑا ہے، کسی بڑے کا بیٹا ہے، بھائی ہے، پیسوں والا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے، اور غریب بیچارہ جو ہے نا وہ اسی میں یعنی قانون میں کچلا جاتا ہے، جسے میں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے یعنی ہمیں قانون کو بالکل برابر کرنا ہوگا، اور سب کے لیے برابر کر کے تو ان لوگوں کو سرعام پھانسی کا جو مطالبہ ہے، میرا ہے اور پوری عوام کا مطالبہ ہے ان اداروں سے، تو اس مطالبے کو جو ہے نا پورا کیا جائے اور ان لوگوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے۔ تو آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس میں بتائیے ضرور کہ کیا آپ یہ جو مطلب میرا بھی مطالبہ اور یقیناً آپ کا بھی مطالبہ ہوگا، کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں، کہ ان درندہ سے لوگ ہیں، ان کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان کو انسانیت سے جو ہے نا نہیں جوڑا جائے، اور ان کو سرعام پھانسی اور اگر سنسار کیا جا سکتا ہے تو ضرور کیا جائے۔ تو باقی جو عمران خان صاحب کا جو ایک یہ فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کو نامرد کیا جائے گا، تو یہ بھی خوش آئند ہے، اس کو بھی ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر ان کو سرعام پھانسی ہو جائے تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا، اور اس سے ان واقعات میں اچھی طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ اس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا یہ چیز درست ہے جو میں نے بتائی، کہ ان لوگوں کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لوگوں جو چھوٹے بچے ہیں وہ محفوظ رہیں، اور آئندہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور ایسے کاموں میں تاکہ جو ہے نا انٹرسٹ، بلکہ اس طرح کے کاموں کے کرنے کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ تو اب میں چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔